کپڑوں کے بغیر آدمی حیوان معلوم ہوتا ہے۔ آج کل قانون ایک بے معنی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ ادھر کوئی نیا قانون بنتا ہے، ادھر یار لوگ اس کا توڑ سوچ لیتے ہیں۔ بٹھے کی اینٹوں کی طرح خیال کو اچھی طرح پکا کر باہر نکالنا چاہیے، تاکہ جس عمارت میں بھی وہ استعمال ہو اس کا ایک مضبوط حصہ بن جائے۔ لڑکی عورت بننا چاہتی ہے اور عورت ماں۔ یوں تو موت سے چھٹکارا نہیں، سب کو ایک دن مرنا ہے، پر اسی لیے تو جینا بھی ضروری ہے۔ زندگی کے ساز کا ہر تار ہر وقت تنا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ ذرا سی جنبش پر بھی وہ لرزنا شروع کر دے۔ اکثر مرد ہر شے کی ہمواری پسند کرتے ہیں۔ صاف بدن عورتوں کو دیکھ کر اکثر ان کی نگاہیں کئی گھنٹے تیرتی رہتی ہیں، جیسے عورت کوئی شفاف پانی کی چھوٹی سی جھیل ہو۔ باریک باریک باتیں فوجی کو بالکل نہیں سوچنی چاہیے، اس کی عقل موٹی ہونی چاہیے، کیونکہ موٹی عقل والا ہی اچھا سپاہی ہو سکتا ہے۔ جوان خوبصورت عورت کو دیکھ کر نگاہیں ان کے چہرے سے پھسل پھسل جاتی ہیں۔ نگاہیں اس کو دیکھنے سے پہلے اس کے کھردرے بالوں کو تھام لیتی ہیں تاکہ پھسل نہ جائیں۔ کچھ مردوں کو قدرت کی یہ ستم کاری سخت ناپسند ہے۔ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ عورت اور مرد کے تعلقات کے ساتھ حمل کا سلسلہ کیوں جوڑ دیا گیا ہے۔ مرد کا دل عمر و عیار کی زنبیل کی طرح ہوتا ہے، ہزاروں عورتیں اس میں سما جائیں پھر بھی کچھ گنجائش باقی رہتی ہے۔ مرد جب عورت کی کسی خاص خوبی کا معترف ہوتا ہے تو اس کی سزا بچے کی صورت میں طرفین کو بھگتنی پڑتی ہے۔ جو چیز معلوم نہ ہو اس کو معلوم کرنے کی خواہش شاید ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تم غرباء کے غیر مختتم مسائل پر ہنستے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ اگر درخت کا نچلا حصہ لاغر اور مردہ ہو رہا ہے تو کسی روز وہ بالائی حصے کے بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے گر پڑے گا۔ قانون کا تالا صرف سونے چاندی کی چابی سے کھلتا ہے۔ ہر آدمی جس کی ناک بہتی ہو یا منہ سے لعاب نکلتا ہو، پنجاب میں خدا کو پہنچا ہوا اور درویش بن جاتا ہے۔ اس سلسلہ تولید کی وجہ سے کچھ مردوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ عورت ایک بیکار شے ہے، یعنی ہاتھ لگاؤ اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ مردوں کو عورتوں کی خچ پسند ہوتی ہے، اس میں وہ تیکھے مزاج کی جھلک دیکھتے ہیں۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ زندگی کتوں والی ملی اور حساب انسانوں والا دینا ہوگا۔ میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا۔